وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِينَ، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ یہ غیبت اتنی عام ہے کہ دیندار لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، علماء بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، طلباء بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، ہم تبلیغ والے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ خانقاہوں کے سالکین بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ جب تک غیبت نہ کریں کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، غیبت نہ کریں تو سکون ہی نہیں ملتا۔ ایسا غیبت کا چسکا لگ گیا ہے، جیسے ہیرونچی کو ہیرون کا چسکا ہوتا ہے نا، اس کے بغیر اسے چین نہیں آتا، چرسی کو چرس پیے بغیر چین نہیں آتا۔ آج ہمیں غیبت کیے بغیر چین نہیں آتا، حالانکہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ غیبت ہے، اگر وہ موجود ہے تو غیبت بھی ہے، دل آزاری اور بے عزتی بھی ہے۔ اور کسی مسلمان کی دل آزاری اور بے عزتی کرنا اپنی ماں سے بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کیا بات ہے، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو سامنے بھی کہہ سکتا ہوں کا مطلب یہ تھوڑی کہ سامنے کہنا جائز ہے۔ سامنے کہنے سے تو دو گناہ ہوں گے، دل آزاری اور بے عزتی بھی ہوگی اور غیبت بھی ہوگی۔ اس کا عیب بھی ذکر کر لیا آپ نے اور اس کا دل بھی دکھا دیا۔ غیبت تو آپ نے کی، پتہ نہیں اس کو پتہ چلا بھی نہیں چلا، نہیں پتہ چلا تو بڑا آسان ہو گیا مسئلہ۔ اس لیے غیبت سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک شخص کسی کی غیبت کر رہا تھا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا غیبت نہ کرو، غیبت کتا صفت لوگوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ کتا صفت لوگوں کا کام ہے۔ جو کتے کی سی زندگی گزارتے ہیں وہ کرتے ہیں غیبت، کتا صفت لوگوں کا کام ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ اس لیے غیبت نہ کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگ جو صرف زبان سے اسلام لائے ہو اور دل میں ان کے ایمان نہیں پہنچا، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی ٹروہ میں نہ لگا کرو، ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائیں ابھی دل مسلمان نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی غیبت کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے۔ جس کی زبان اسلام لائے اور دل اسلام نہ لائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں نا۔ تو غیبت کرنا منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں غیبت سے بچنا ہے۔ ایک غیبت کا بول گھنٹوں کے مراقبے کو تباہ کر دیتا ہے، ایک غیبت کا بول سالہ سال کی عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، ایک غیبت کا بول بڑی بڑی قربانیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں غیبت نہیں کرنی، غیبت سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ اللہ مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اللہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لے گا، اس لیے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں۔ حالانکہ امام بخاری کے ساتھ ایسے ایسے حالات پیش آئے، ان کے ہم اثر علماء نے امام بخاری کو اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، حاسدین نے اتنا ان کو پریشان کیا کہ بیچارے در بدر ہو گئے۔ انتقال بھی جو ہوا نا تو ایسے ہی در بدر ہونے کی حالت میں ہوا۔ بخارا سے نکال دیا علماء نے امام بخاری کو، بخارا سے نکال دیا، کسی اور شہر جا رہے تھے، پہلے کہیں اور تھے، وہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر جہاں جائیں وہاں مخالف کھڑے ہو جائیں، حاسدین کھڑے ہو جائیں۔ آخر پریشان ہو کر بخارا سے بھی نکلے، جو اپنا آبائی علاقہ تھا اس سے بھی پریشان ہو کر نکلے، اور چلتے چلتے راستے میں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرے اور اللہ سے کہا، اللہ اب دنیا تنگ ہو گئی ہے، رہنے کی جگہ نہیں مل رہی، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ چنانچہ انتقال ہو گیا امام بخاری۔ تو جس
جس کو معاصرین پریشان کرتے ہوں اور جس کو حاسدین پریشان کرتے ہوں، جس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہوں، جس کو در بدر کیا جاتا ہو، ہر جگہ جسے ذلیل کیا جاتا ہو، تو اس کو تو زیادہ موقع ملتا ہے غیبت کرنے کا نا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے قیامت کے دن اللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہمارے مولانا نذر الرحمن صاحب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جب سے غیبت کی وعید سنی ہے تب سے نہ غیبت کی ہے نہ سنی ہے۔ غیبت کرنا اور سننا دونوں ایک ہی درجے کے گناہ ہیں، دونوں ایک درجے کے گناہ ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں کہہ دیں، بیوی سے کہہ دیں، اپنی ماں سے بھی کہہ دیں امی آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، کسی کی غیبت نہ کیا کریں میرے سامنے۔ اگر آپ کسی کی غیبت کریں گی تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ بیوی سے بھی کہہ دیں میری جان مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، بڑی تم نے قربانی کی ہے، لیکن کسی کی غیبت کرو گی تو اس رات میں گھر میں نہیں گزاروں گا، میں کہیں باہر مسجد میں جا کے سو جاؤں گا، غیبت نہیں سنوں گا۔ بچوں سے بھی کہہ دیں میرے بچوں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن غیبت مت کرو، کسی کی غیبت کرو گے تو پھر میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں نہیں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ اپنے گھر میں غیبت پہ پابندی لگا لیں، جس گھر میں غیبت پہ پابندی لگ جائے گی اس گھر سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو غیبت سے توبہ کرتے ہیں، غیبت سے توبہ کرتے ہیں، بچیں گے نا غیبت سے، کسی کا تذکرہ کریں ہی نہیں۔ بس شیطان بڑا خبیث ہے، پہلے تعریفیں کرواتا ہے پھر کوئی نہ کوئی بات نکلوا دیتا ہے، یار ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یار بڑے نیک آدمی ہیں، بس وہ ایک تھوڑی سی ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا تو وہ یوں کر رہے تھے، یہ صحیح نہیں ہے، باقی ویسے بڑے اچھے آدمی ہیں۔ کتنے خوبصورت طریقے سے کھیل جاتا ہے شیطان۔ اگر حضور کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو غیبت چھوڑ دیں، اگر حضور کے ساتھ جنت میں رہنے کی طلب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو چاہیں کر لیں۔ تو حضور کے ساتھ جنت میں رہنے کا شوق ہے، حضور کا زمانہ تو ہمیں نہیں ملا، حضور کو دنیا میں تو ہم آپ کی حیات میں نہ دیکھ سکے، تو چلو جنت میں تو ساتھ مل جائے نا، جنت میں تو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملے نا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبانیں غیبت سے پاک ہوں، غیبت کبھی نہ کریں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ زنا تو بہت برا عمل ہے، غیبت سے سخت کیسے ہو گیا؟ فرمایا زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، غیبت کرنے والا توبہ کرتا ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ تو زیادہ سخت ہو گیا نا۔